کہ اسی شعبان میں 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات شب برات کہا جاتا ہے. اس کے بھی کام ہے. یہ ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت متعدد روایات ہے، اور اس رات میں عبادت کو موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے راتوں سے زیادہ. آج کل بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کوئی حدیث صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ بات درست نہیں. حقیقت میں شب برات کی فضیلت 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. 17 صحابہ کرام کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بیان فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رکھتا ہے. ان میں سے بات روایتیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہے، لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا 17 روایت یہ بے اثر اور بے بنیاد ہے. اس لیے علماء محققین کا کہنا یہی ہے کہ شب برات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے، اور اس میں عبادت کا اہتمام کرنا، نمازوں وغیرہ کا، نفلی نمازوں کا، یہ مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی اس رات میں آواز لگا چلا حل من مستغفر فاغفر له. سنو، کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا ہو اور میں اس کی مغفرت کروں. حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت، مشکلوں میں مبتلا جس کی مصیبت کو میں عافیت سے تبدیل کروں. یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوتا رہے. لہذا اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت کا سبب ہے. دعائیں کرنا بشرطے کہ وہ عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس میں بھی اپنے طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو. جیسا ابھی میں نے بتایا، مثالیں دی آپ کو کہ اپنی طرف سے اضافہ کوئی شریعت میں مقبول نہیں. کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات جو انسان دین میں پیدا کرے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی. تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ رات فضیلت والی آنے والی ہے، تو اس فضیلت والی رات میں مسلمان متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، عبادتیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو میرا تو گھاٹا ہو گیا. لہذا اس نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کروا دیے کہ لوگ جو ہے عبادت سے ہٹ کر ان طریقوں میں لگ جائیں، اور ان کی وجہ سے اس رات سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ نہ اٹھا. کیا طریقہ کر لیا کہ بھائی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، شب برات کا حلوہ ضرور پکاؤ. وہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن حلوہ پکانا ضرور. پر اگر کوئی نہ پکائے تو قابل ملامت یہ لے بھائی اس کے گھر تو شب برات کا حلوہ بھی نہیں پکتا، یہ بڑا وہابی ہے، یہ جو ہے ایسا کنجوس ہے، بخیل ہے، یہ اس کے گھر میں حلوہ ہی نہیں پکتا. اب تو خدا کا بندہ پوچھے تو بھائی حلوے کا کہیں ذکر قرآن میں حدیث میں صحابہ کرام کے
تعامل میں کہیں ہے جب شب برات کے دن حلوہ پکنا چاہیے؟ نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ صحابہ کرام کے عمل میں کہیں اس کا کوئی دور دور کوئی نشان نظر آتا ہے، مگر یہ حیراتی بات اور اس کو فرض اور واجب سے زیادہ ضروری قرار دے۔ کوئی پوچھے بھائی حلوہ نہ پکاؤ، یہ بدعت ہے، ارے بھائی حلوہ پکانے میں کیا ہے؟ حرام چیز ہے۔ تو یہ جواب، ارے بھائی حلوہ حرام کوئی چیز نہیں، روز پکاؤ، لیکن شب برات کو خاص طور پر حلوے کے لیے مخصوص کر لینا اور اس کو فرض قرار دینا اور واجب قرار دینا، کوئی نہ پکائے تو بلاغت کرنا، یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ تجھے شگو پر چھوڑ دیا شیطان نے۔ دوسرا خراب کہ بھائی کبھی برات میں آتش بازی ہونی چاہیے، ارے آپ باللہ رضی اس میں لاکھوں روپیہ آگ میں چلا دیا آتش بازی کرنے۔ آتش بازی ہو رہی ہے، جانتے ہو کہ اس آتش بازی میں جانے کتنے بے گناہوں کی جان لی ہے۔ گوری بازار کراچی کا آج بھی گواہ ہے، اسی شب برات کی آتش بازی کی ہلاکتوں کا گواہ ہے کہ کس طرح پورا کا پورا بازار جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا، چل کر بھڑکا ہو۔ اب بھی وہ بات ہے کہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے تعامل میں، نہ بزرگان دین کی وصیتوں میں کہیں بھی اپنی طرف سے شب برات کے ساتھ آتش بازی کا شگوفہ چھوڑ یہ شیطان۔ حلوہ پکانا تو چلو بھائی عام دنوں میں جائز تھا، حلال تھا، یہ آتش بازی جو ہے تو عام دنوں میں بھی اس طرح آتش بازی کرنا کہ جس میں پیسے کا ضیاع ہو، جس میں جانے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یہ تو عام دنوں بھی حرام ہے۔ تو اس مبارک رات میں جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت مانگنے کو فرما رہے ہیں، جس میں دعائیں مانگنے کے لیے فرما رہے ہیں، اس میں یہ کام کرنا تو اس کی بڑی بڑی بات ہے کہ یہ چھوڑ دیں۔ تیسرا یہ کہ بھائی یہ ارادے جو ہوتی ہیں جس میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے عبادتوں کا، اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ اور رشتہ قائم کرے، تنہائی میں، خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ اور اس کا اس میں عبادت بھی کرے، سجدے بھی کرے، دعائیں بھی مانگے، تلاوت بھی کرے۔ جتنا خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اتنا ہی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہوگا، اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اتنی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ایک قصہ کھڑا ہو گیا کہ اس میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جلسے ہو رہے، راتیں جو ہیں وہ جلسے کی انتظاماتی میں صرف ہو رہے، پک رہے ہیں، جگہ چل رہی ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ اوقات جس کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا وہ جلسوں کے انتظامات میں صرف ہو رہا ہے، دیگیں چل رہی ہیں، کھانا پک رہا ہے اور لوگ دعوتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ اللہ نے رات عطا فرمائی ہے، یہ اس کا جتنا بھی حصہ موقع مل جائے اچھا تو ہے، پوری رات پوری نہ ہو سکے، جتنا موقع مل وہ تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو نمازیں، نفل نمازیں پڑھے، لمبی لمبی صورتیں اگر یاد ہے وہ پڑھے، دعائیں کریں، مناجات مقبول دعائیں، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ کریں، اپنے ذات کی دعائیں کریں۔ آج پوری امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہے، اب ہمارا ملک خاص طور پر گرا ہوا ہے، تمام چاروں طرف سے خطرات اور فتنوں میں گرا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اس کام میں اس رات کو سرو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی
اس کے بعد اگلے دن جو ہے یعنی 15 شعبان، اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں. یہ جو مشہور ہے کہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ، اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں. البتہ ابھی بات کر چکا ہوں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، سارے مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے. لہذا وہ فضیلت جس طرح آج کے دن کو آتے رہے اسی طرح کل کے دن کو بھی آتے رہے، پرسوں کو بھی آتے رہے، پرسوں کو بھی آتے رہے، اور دنوں میں نہیں رکھا کہ اس دن رکھ لو. لیکن خاص طور سے 15 شعبان کے روزے کی نیت کو زیادہ فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مناسب نہیں. لیکن سارے شعبان میں جب بھی موقع مل جائے کر دیا جائے. اس طرح اس شب برات کو، اس رات کو گزارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. البتہ ایک بات اور سمجھ لیجیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلے کلب کی بکریوں کے بال. آپ نے یہ پڑھا، قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، ان میں بکریاں بہت ہوتی، اور بکری کے جسم پہ بال بہت ہوتے. تو سارے قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے انسانوں کی لگا مغفرت ہوگا، مگر دو آدمیوں کی مغفرت نہیں. اللہ بچائے، آمین. ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہو، کسی مسلمان کینے کے معنی یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو، بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں رہتا ہو. اللہ بچائے. ایک تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے اس طرح، اور ایک فرمایا وہ اپنے پاجامہ، شلوار، پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے. اللہ بچائے. تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھے. ارے بھائی، کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا اس سے بچ لو، معاملہ صاف کر لو. کوئی شکایت ہوئی ہے، شکایت گلا کر کے معاملہ صاف کر لو. اور تمہیں اکثریت سے یہ بھی آپ کی آیا کہ جس سے جتنی تکلیف پہنچائیے تم اتنی اس کو بھی پہنچا دو، بدلہ لے لو برابر کا. لیکن دل میں کینہ لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ہر طرح ذلیل کرنے، خار کرنے، تکلیف پہنچانے، بدخواہی کرنے کی فکر میں لگ گئے. یہ چیز جو ہے وہ اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات میں بھی معافی. اسی طرح یہ بھائی آج کل بہت ابتلا ہے اس میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے. اور تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا. فرمایا کبریاء اور ردائی فمن نازعتہ قسم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بڑائی تو میری صفت ہے، میری چادر ہے. جو کوئی مجھ سے اس میں جگڑنا چاہے گا اس کی گردن توڑ دو. تو تکبر بہت خراب ہے اور یہ تکبر کے علاوہ اس واسطے اس سے حضور نے منع بھی فرمایا اور اس جگہ پر خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا. اس کا بھی بھائی ہر مسلمان، کیا اس میں فائدہ ہے کہ آدمی لٹکا لے، ٹخنوں کے لیے چلا جائے گا تو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا، کون سی دولت مل جائے گی، کون سی لذت حاصل ہو جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی، اتنی بڑی وعید کا ہوگا. اپنے اپنی رحمت سے ہمیں اس رات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غضب
اور اپنی ناراضی کے اسباب سے ہماری حفاظت ہو۔ ہاں بھائی، یہ بات بھی رہ گئی کہ شب برات میں قبرستان جانے کا مسئلہ۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سندن اتنی زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر دعائیں فرمائیں، قبلہ رو ہو کر دعائیں فرمائیں۔ لیکن یہ ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہے، آگے پیچھے ہر سال جانے کا کوئی معمول نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص جائے اس نیت سے کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لے گا میں بھی چلا جاتا ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ایک مستقل سنت قرار دینا کہ ہر سال جانا ضروری ہے، یہ سمجھنا درست نہیں۔ اس طرح اگر کوئی اگر جا کر اپنے مردوں کے حق میں دعائیں کرے، اپنے حق میں دعائیں کرے، دوسروں کو بتائے موم بتی نہ اگربتی، سب ایمان کا نور چاہیے، موم بتیوں اگربتیوں کا نور۔ الحمد للہ رب العالمین۔